بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب الکبائر وعلامات النفاق. یہ باب ہے کبیرہ گناہوں کے بیان میں اور نفاق کی علامات کے بیان میں، منافقت کی علامات کے بیان میں۔ اس باب کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جان لینا ضروری ہے جو ان احادیث کے سمجھنے میں معاون ثابت ہوں گی، جو اس باب میں مذکور احادیث ہیں۔ سب سے پہلے کہ کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے اور صغیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے۔ تو کبیرہ گناہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں اور صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں۔ اب اس کے علماء متقدمین نے مختلف تعریفات کی ہیں، لیکن وہ تعریفات اتنی دقیق ہے کہ کسی بھی عام آدمی کے لیے ان تعریفات کی بنیاد پر گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ میں تمیز کرنا بہت ہی ناممکن اور مشکل بات ہے۔ اس لیے علماء متاخرین نے ایسی تعریف کی ان دونوں کی کہ جس سے ہر کس ناکس کے لیے گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں امتیاز اور تمیز کرنا ممکن اور آسان ہے۔ وہ تعریف یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور گناہ صغیرہ وہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے بھی رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کسی نیک عمل سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، جیسے کہ مختلف احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص فرض نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسری فرض نماز پڑھتا ہے تو ان فرض نمازوں کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں جو گناہ ہوئے رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے فرمایا کہ ایک جمعے کی نماز اگر کوئی شخص ادا کرے تو دوسرے جمعے کی نماز ادا اور پھر دوسرے جمعے کی نماز ادا کرے تو ان دونوں کے درمیان جو پورا ہفتہ گزرا اس میں جو انسان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر دوسرے رمضان کے روزے رکھے تو درمیانے سال میں جو گناہ ہوئے رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تمام صغیرہ گناہ ہیں جو اعمال سے رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تھی تعریف گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی۔ اب گناہ کبیرہ جو ہے یا گناہ صغیرہ جو ہے وہ کسی حدیث میں تمام گناہ صغیرہ اور تمام گناہ کبیرہ کو ایک جگہ بیان نہیں کیا گیا اور نہ بیان کرنا ممکن ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف مقامات پر مختلف سوالوں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہ گنوائے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں۔ تو بعض علماء نے پھر اس کی فہرست لکھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً ان کا تذکرہ فرمایا اور سوالوں کے جواب میں صحابہ کو اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ تو بعض شروحات میں اس کی تعداد
یقینی تو نہیں لیکن ایک اندازے سے انہوں نے مقرر کی، تو صاحب مظاہر حق نے تقریباً 83 گناہ گنوائے ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، لیکن ساتھ اس نے یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ گناہ جو ہے یہ گناہ مکمل نہیں بلکہ اس کے علاوہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ تو لازمی بات ہے گناہ کبیرہ کا احاطہ ممکن نہیں اور نہ احاطہ ہو سکتا ہے، اس لیے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ گنوا دیے، اور اس کے علاوہ بھی بعض علماء نے بہت سارے گناہ گنوائے ہیں جو گناہ کبیرہ کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن عام بات یہ ہے کہ تعریف پر جو گناہ بھی صادق آتا ہے وہ گناہ کبیرہ میں داخل ہوگا، اور جو صادق نہیں آتا وہ گناہ صغیرہ میں داخل ہوگا۔ ان گناہوں کی فہرست اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اسی باب کے تحت مظاہر حق میں آپ کو مل جائے گی۔ اب ایک دوسری بات سمجھ لے کہ کیا گناہ کبیرہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے یا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں، تو اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء اہل سنت والجماعت کا اور خوارج کا اور روافض کا۔ تو خوارج کے نزدیک انسان گناہ کبیرہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور روافض کا بھی یہی مسلک ہے، بلکہ وہ تو گناہ صغیرہ سے بھی انسان کے کافر ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کی وجہ سے انسان ایمان سے اور اسلام سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ کفر یا شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ اب ان کے دلائل کیا ہیں؟ تو خوارج کے اور روافض کے جو دلائل ہے وہ قرآن مجید کی بعض وہ آیات ہے جس پر رب العالمین نے تنبیہ کرتے ہوئے بعض اعمال کو کفر قرار دیا ہے، اور اسی طرح وہ احادیث ہے جس میں بعض اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے من قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ جو شخص بھی کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ کر قتل کرے تو وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس مسلمان اور مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، تو آپ رب العالمین نے جب ہمیشہ جہنم کا فیصلہ سنایا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص ایمان سے خارج ہو گیا اور اسلام سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو گیا، اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص بھی ایمان اور مومن اور مسلمان نہیں رہا بلکہ کافر ہو گیا، اس لیے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح بعض احادیث ایسی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کو کفر قرار دیا، جیسے من ترک صلاۃ متعمدا فقط کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں ان حدیثوں سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یا اسی طرح کے بعض اعمال دوسرے احادیث میں آئی ہے کہ ان اعمال کے ارتکاب سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ اس بات پر دلیل حاصل کرتے ہیں کہ ان احادیث اور قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا سوائے کفر اور شرک کے۔ اہل سنت والجماعت کے دلائل قرآن مجید، تمام قرآن مجید اور اسی طرح احادیث کا ذخیرہ، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان گناہ
کے باوجود بھی اسلام کے ساتھ متصف رہتا ہے، ایمان کے ساتھ متصف رہتا ہے، وہ ایمان اور اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کی وہ آیات اور احادیث جس میں رب العالمین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود گناہ کرنے کے مسلمان کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، بلکہ توبے کی تلقین فرمائی ہے اور تاکید فرمائی ہے۔ تو اگر گناہ کبیرہ سے انسان اسلام سے خارج ہوتا تو رب العالمین اس کو اسلام کے ساتھ یا ایمان کے ساتھ متصف نہ فرماتے، اور صرف توبے کی تلقین نہ فرماتے بلکہ دوبارہ ایمان لانے کی تلقین ہوتی۔ بلکہ بعض احادیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، کہ آپ کسی بھی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر قرار نہ دے اور کسی بھی عمل کی وجہ سے کسی شخص کو اسلام سے خارج قرار نہ دے، یعنی کسی بھی گناہ سے انسان کو اسلام یا ایمان سے خارج قرار نہ دیا جائے، یہ جائز نہیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دلائل خوارج نے پیش کیے تو ان دلائل کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ تو ان آیات اور ان احادیث کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان اس گناہ کو جو گناہ کبیرہ ہے جن کا احادیث یا قرآن میں ذکر ہے، ان آیات اور ان احادیث کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص اس گناہ کو حلال سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، اور یہ اہل سنت والجماعت کا بھی مسلک ہے۔ اس لیے کہ گناہ کو اگر کوئی شخص اس طور پر کرے کہ یہ گناہ ہے مجھے اس کی سزا ملے گی، تو تب تو وہ گناہ گار ہوگا، فاسق ہوگا، لیکن ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طور پر گناہ کے ارتکاب کرے کہ یہ گناہ میرے لیے حلال ہے، جائز ہے، اس سے مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص کو قتل کرے اور یہ سمجھے کہ یہ قتل کرنا جائز ہے اور حلال ہے، یا اسی طرح نماز جان بوجھ کر چھوڑے اور نماز کے چھوڑنے کو حلال سمجھے، گناہ نہ سمجھے، جائز سمجھے، تو اس صورت میں وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے ان قرآنی آیات کا اور ان احادیث کا جس میں کسی عمل پر کافر انسان کو اسلام اور ایمان سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے تمام آیات پر اور تمام احادیث کے ذخیرے پر جب تک عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے تو عمل کیا جائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق دونوں طرح کی آیات اور دونوں طرح کی احادیث پر عمل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس تطبیق سے دونوں احادیثوں پر عمل ہو گیا اور دونوں طرح کی آیات پر عمل ہو گیا۔ یعنی ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کو حلال سمجھتے ہوئے اس کے ارتکاب کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور دوسری طرح کی احادیث جس میں کافر ہونے کی نفی کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کو حلال نہ سمجھے بلکہ گناہ سمجھ کر اس کے ارتکاب کرے تو وہ شخص فاسق تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خوارج یا روافض کے مسلک کے مطابق عمل کرے تو قرآن کا اکثر حصہ اور احادیث کا اکثر حصہ عمل سے کیا ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، عقیدے سے خارج ہو جاتا ہے، اور کچھ چند آیات اور چند احادیث رہ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے اگر ہم ان کے مسلک کو لے لیں، اس لیے کہ اس سے تو سارے کا سارا قرآن منسوخ ہو جائے گا اور یا قابل عمل نہیں رہے گا، اور اسی طرح احادیث کا اکثر حصہ قابل عمل نہیں رہے گا۔ تو اب اس کے بعد اس مسئلے کو اگر کسی نے تفصیل سے پڑھنا ہے تو شرح عقائد میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح علم الکلام مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ کی، اور اسی طرح علم الکلام سے متعلق جو دیگر کتب ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں، یا احادیث کی شروحات میں آپ کو کبیرہ گناہ کے باب کے تحت یہ ساری بحث تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ مل جائے گی۔ اب اس تمہید سے آپ کو یہ تمام باب سمجھ میں آ جائے گا، اور اس میں جو احادیثیں آئیں گی آگے جس میں
کافر ہونے کا، اسلام سے خارج ہونا قرار دیا گیا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، تو اس کا مطلب بھی آپ کو بتا دیا، دوبارہ اس کی تشریح نہیں ہوگی۔ اس لیے وہاں پر آپ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس شخص کے لیے جو گناہ کو حلال سمجھے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رب العالمین نے بطور تنبیہ کی اور تنبیہ میں مبالغہ کرنے کے لیے انسان کو اس کی تحدید فرمائی کہ انسان اس سے رک جائے وگرنہ حقیقت میں کافر نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کتاب کو، الفصل الاول، یہ پہلی فصل ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تدعو اللہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے لیے شریک بنائے یا شریک کو پکارے، یعنی شریک بنائے، وہو خلقک، حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا۔ قال، پھر فرمایا، ثم ایون، پھر کون سا گناہ ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنے بیٹے کو قتل کرے یا اپنے اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گا، یعنی رزق کی تنگی کی وجہ سے کہ یہ بیٹا بڑا ہو جائے گا اور پھر اس کو کھلانا پلانا پڑے گا، اس وجہ سے آپ اس کو قتل کریں۔ قال ثم ایون، اس شخص نے پوچھا کہ پھر کون سا گناہ ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ان تزنی حلیلۃ جارک، پھر یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے بیوی کے ساتھ بدفعلی کرے، اس کی آبرو ریزی کرے۔ اب پڑوسی کی بیوی خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ ویسے بھی بدفعلی کبیرہ گناہ میں شامل ہے، لیکن اس میں دو گناہ شامل ہو جاتے ہیں، ایک پڑوسی کے حق کو آپ نے ضائع کر دیا اور دوسرا آپ نے بدفعلی کی، اس لیے یہ عام زنا سے اور عام بدفعلی سے بڑھ کر ہے۔ فانزل اللہ تصدیقہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جوابات دیے تو رب العالمین نے اس کی تصدیق قرآن مجید میں نازل فرما دی، یعنی اس جواب کی رب العالمین نے تصدیق فرمائی اور یہ آیت نازل فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ، اور جو لوگ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ وہ کسی نفس کو جس کو رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ حق سے مراد قصاص وغیرہ ہے، یعنی قصاص کے بدلے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ کسی شخص کو قتل کرنا جائز نہیں۔ ولا یزنون، اور نہ وہ لوگ زنا کرتے ہیں۔ اقرأ الآیہ، اس آیت کو مکمل پڑھے۔ تو اس آیت میں رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے انعامات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو یہ اسی احادیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہے ان باتوں کو رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات بنا کر کیا کیا ہے، اتارا ہے۔